کریم سب صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکر الذاکرون کلما غفل عن ذکر غافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ۔ عزیزان محترم، ابھی آپ نے ہمارے مولانا سے بڑی پیاری باتیں سماعت فرمائی۔ یاد رکھیے، ارادہ اگر ہو تو منزلیں آسان ہیں۔ کچھ دن قبل پڑا کہ ایک صاحب سائیکل پہ مدینے کا سفر کرنے مکہ مکرمہ کو حج کے لیے روانہ ہوئے، اور ماشاءاللہ اب وہ کراچی بھی پار کر لیے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ ان کو حج تک لے جائے، نہیں تو آئندہ سال تو امید لے کے گئے ہیں آئندہ سال کی۔ ارادے مضبوط ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ حج کا ارادہ کیے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ آپ حج کے لیے، سفر اللہ آسان کرنے والا ہے، ارادہ آپ کر لیجئے۔ چنانچہ ارادہ تو کر لیا انہوں نے۔ جب گھر میں آ کر انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو ان کو 4 بیٹیاں تھیں۔ آج کل ہم لوگ بیٹیوں پہ ڈال دیتے، حج کو نہیں جا رہے ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ شادی کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، میرے پاس ایسے لوگ ہیں اس وقت جو لاکھ کے میرے پاس لاکھوں روپے دینے تیار ہے ایک اچھے بچے کے لیے، مگر بچی پسند آنا بھی تو شرط ہے۔ ہم بچیوں کو بھی آج کل کیسے پسند کر رہے ہیں، انہیں رنگ ایسا ہونا، قد ایسا ہونا، بچے بلکہ آج کل بچیوں کی اب نمائش ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک ملک کے بارے میں پڑھا تھا تاریخ کی کچھ کتابوں میں کہ ایک ملک ایسا ہے جہاں بچیاں کھڑی رہتی ہیں اور بچے اس کا مول لگاتے ہیں، قیمت لگاتے ہیں۔ آج ہمارے کو بھی ایسی ہو رہا کہ آج کل بچی پسند ہو گئی کے بعد اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے کہ آپ کی بچی کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، مگر کس قیمت میں جو بولا وہ قیمت دیے تو میں لے جاتا ہوں۔ یہ دور پرانے پلٹ کے آ رہے ہیں۔ جہالت جتنی جب تھی وہی جہالت پلٹ کے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میں پرسوں ہی ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، غالباً جنگ احد کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کافر ادھر جائے تو سرکار واپس بھیج دینا۔ جنگ احد کا ہے نا، حدیبیہ میں نہیں، اس میں جو ادھر جائے تو واپس بھیج دینا، ادھر والا آیا تو ہم نہیں بھیجیں گے، یہی ہے حدیبیہ میں۔ جنگ صلح حدیبیہ میں لکھا گیا تھا
کہ کوئی مسلمان ہو کے آئے تو آپ واپس بھیج دینا، اور اگر کوئی مسلمان ہمارے پاس آ جائے تو ہم نہیں بھیجیں گے۔ ون وے فیصلہ تھا وہاں، مگر میرے آقا نے اس کو مانا مصلحت کے تحت۔ اور آج بھی سیم کچھ ایسے معاہدے ہماری اوپر مسلط جو کی گئی حکومتیں کر رہی ہیں، تو ایسا دکھتا میرے کو کہ وہ بچیوں کو دفنانے کی جو جب ٹریجڈی تھی لوگوں کی، آج بچیوں کو پیٹوں میں ہی ختم کرنے کی جو ذہنیت بن رہی ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور وہی جاہلانہ طبقہ پھر پیدا ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے، ہم کتابوں میں پڑھے ہیں، یہ جو بچیوں کو جوڑے کی رقم دی جاتی تھی، اس کے بنیاد یہ تھی کہ کئی لوگوں کے بچیوں کو کئی لوگوں کی ہمارے نواب صاحب کے کئی بیویاں رہتے تھے، گھر والی تو اندر رہتی تھی، باہر والے ہزاروں رہتے تھے، تو ان کے وہ بچیاں اٹھتے نہیں تھے، تو نواب لوگ کیا کرتے تھے، چل بھائی تو کر لے شادی، ہم تیرے خرچے کو اٹھا لیتے۔ یہ مجبوری تھی ان کی۔ آج ہم لوگوں کے واسطے مجبوری نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، پیاموں کے لیے خوفزدہ نہیں ہونا، بس اتنا کم نہ کہ بچی کو کم سے کم نماز کا پابند بنا دینا، قرآن کی تلاوت اس سے کثرت سے کرانا۔ جب وہ اللہ کو یاد کرے گی، اللہ اس کے نصیب کا جوڑا اس کے گھر کو ضرور بھیجے گا۔ ہم لوگ مایوس بہت جلدی ہو جاتے ہیں، ارے کیسا ہوگا، بچی کا نہیں ہو رہا، ارے میاں ہوگا۔ جب اللہ 32 دانت دیا تو چبانے کھانا بھی دیں گا۔ جب اللہ ہم کو صحت دیا ہے اور ہمارے کو امید اللہ سے اچھی رکھنی ہے، تو ہم لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ سب چیزوں کو پوری کرنے والا ہے۔ میں یہ بولتا ہوں، مایوس نہیں ہونا، دوسرا جس کے پاس آ رہے ہیں اس سے امید نہیں چھوڑنا، دو چیزیں بھی پکی ہونا۔ جیسے ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے، بولتے تھے بھائی پین پکڑ کے رکھو، چلانا کبھی نہ کبھی آ جائیں گا۔ تم قلم ہی ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے تو یقین کیسا پیدا ہوگا؟ اب جب یقین پیدا ہونے کے لیے جب تمہارے کو سامنے والا ہاتھ پکڑے گا تو تمہارا قلم چلنے کا عادی خود ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے بچوں کو، کیا کہتے ہیں بچوں کو؟ یہ کہتے ہیں بھائی بچوں کو تختی پہ ہاتھ پکڑ کے سکھاؤ، 2-4 وقت آپ ہاتھ پکڑ کے چلاؤ، اس کے بعد بچہ خود چلانا، بسم اللہ بول کے شروع ہو جاتا ہوں۔ امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ میری والدہ، میرے پھوپھی جان ایک تھے مرحوم، پاکستان کے تھے، تو انہوں بتاتے تھے کہ ایک وقت کوئی گولی لاؤ بولے تھے پاکستان والے، ان کے سہیلیاں، اب بھول گئے انہوں، بولے وہ کالے دانے ہوتے اتنے لے کے آؤ، بولے وہ دانے بھول گئے انہوں۔ اس کے بعد یوں لگڑے تو ٹرین میں وہ دانے بن گئے، ہو گیا۔ پہلے کی ٹرین تھی، چھک 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 کر لیتی جاتی تھی تو 4 دن میں دلی پہنچتی تھی انہیں۔ تو انہوں کیا کرے، ایسا ہاتھ لگڑے تو اس وجہ سے انہوں کالا وہ جو دھواں تھا، پورے دھوئیں کی جو گرد تھی یوں بنائے، وہ 4 گولیاں بنا دیے، ہو گیا۔ لے جا کے بولے وہ بھائی وہ تو نہیں معلوم، یہ گولیاں ہیں، دیکھو یہ ہے کیا، بول کے دے دی اس کو۔ عقیدہ بھی بڑی چیز ہے۔ وہی میل کھا لے کے انہیں بولی آئی میرے تمام بیماریاں دور ہو گئے، کیا اچھی گولیاں لائے تھے آپ۔ تو عقیدہ سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس بات سے ہمارے پاس کیا ہے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک یقین سے نہیں بولے اس کا مکمل نہیں ہے ایمان. مکمل ایمان کب ہوں گا ہمارا؟ جب زبان سے جو بول رہے ہیں دل بھی اس کو ماننا. تو میرے عزیز دوستو، اللہ سے مایوس مت ہو، اور ایک در گیر محکم گیر. درے در پھرتے رہیں گے، ہوٹلوں کے کھاتے رہیں گے تو گھر کا کھانا کبھی اچھا نہیں دکھیں گے. اس لیے در کے ایک جگہ اپنے کو بنا لینا، بس یہاں سے لوں گا، ملتی پھر دیکھو. ایک صاحب بمبئی سے آتے میرے پاس، کیا بیچاروں کی محبت ہے نہیں معلوم. بمبئی سے ٹکٹ کٹا کے آتے، ملتے، پھر دوسرے پلین سے بیٹھ کے چلے آتے. اجی آئے کئی کو تھے، نہیں بہت دن ہو گیا تھا ملاقات نہیں ہوئی تھی تو آ گیا. میرے کو حیرت ہوتی ان پہ، والد صاحب کے ساتھ بھی وہی محبت تھی ان کی، اور جب تک ان کو رہے یہی محبت رہی. ابھی بھی ہے، نہیں بول کے نہیں، مگر یہ سفر کم کر رہے ہیں بیچارے، چلنے پھرنے سے ذرا کمزور پڑ گئے ہیں. وہ صرف آتے تھے، اور ایک ہمارے پربھنی کے صاحب برابر ابا جان کے انتقال کے بعد بھی آتے تھے. آ کے ملتے، بیٹھتے ہیں سر ادھر، پھر کبھی یہاں بیٹھ جاتے، کبھی وہاں بیٹھ جاتے، کبھی ادھر بیٹھتے، پھر اٹھ کے چلے جاتے. ارے کئی پائے تھے آپ، بس آپ سے ملاقات کر لوں گا، بس اسی غرض سے حاضر ہوا. تو میرے کو ایک بات یہ یقین میں بدلی، جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب ہم جاتے تھے کوئی کام پہ تو ہم بھی یہ ارادہ کر لیتے تھے کہ آج حضرت سے مصافحہ کر کے جائیں گے، اپنا کام بنتا. اس دن حضرت اگر یہ بول دیتے کہاں جاتے میاں بول دیے تو اپن مر گئے تو نہیں جاتے تھے. کہاں جاتے میاں بولتی اپنا دماغ ہی پلٹ جاتا تھا. اور ہمارا یقین ایسا تھا کہ ہمارے ابا جان فرما دیے جاؤ برکت ہوں گی، اور یقیناً برکت ہوتی تھی اس دن، بغیر محنت کے برکت ہوتی تھی اس دن. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اپن، میرے والد صاحب کو بھی میں مرید ہونے سے پہلے میرے والد صاحب نے مجھے بھی چوائس دیا، بولے آپ اپنے بیٹے ہونے کی وجہ سے مرید نہ ہو، بلکہ آپ ملو لوگوں سے، اس کے بعد آپ کا دل بولے وقت آپ آ کے ہم سے بیعت ہو. تو یہ وجہ کیا تھی معلوم؟ میں ہمارے والد صاحب سے پوچھا تھا آپ یہ کیوں بولے؟ کہا کہ اس لیے بولا میں کہ آپ کو یہ نہیں ہونا کہ میں آپ کو مرید ہوں بولے، میں بولا تھا اس واسطے ہو گیا، نہیں. آپ کی پوری جستجو جس کے طرف ہے، جب آپ اپنے سے محنت کر کے کسی کو تلاش کریں گے تو صحیح راستے والے کو ہی تلاش کریں گے، اور جب اس کے پاس رجوع ہو جائے تو پھر اس سے ہٹ کے دوسرے کے پاس نہیں جانا. اس کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو برابر ہمارے کو، اب دیکھیے جب ہم پوری تحقیق کرنے گئے اس وقت تو کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ہم سے پوچھنے لگے رات میں واز میں کیا بولا تھا میں، لے لو. اب رات میں بولے سو صبح میں یاد رہتا اپنے کو، گھر کو گئے تھا کہ بھول جاتے اپن. اچھا جب ہمارے کو تو پوری محنت کرنا پڑتا تھا، شطرنجیاں بچھانا، اٹھانا، سب کچھ کرنا پڑتا تھا، تو اس وقت اور ذہن سے نکل جاتا تھا. اب ہم بھی کیا کریں، جب رومن انگلش جنم بھی نہیں لی تھی ہوں گی، رومن انگلش تو حال حال میں آئی، مگر اس زمانے میں ہماری کتابیں ابھی بھی موجود ہے، ہم آدھے انگلش میں لکھ لیتے تھے. تو آدھا انگلش میں لکھے کے بعد اس کو پھر اردو میں رات میں صبح میں اٹھے کے بعد، تو کیونکہ انگلش میڈیم سے تھے ہم تو اردو فاسٹ نہیں آتی تھی، اب تو خیر فاسٹ آ جاتی ہے. اس زمانے کی 30 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، 40 سال پہلے کی.
تو خیر اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ حضرت نے مجھے کیوں کہا تھا یہ، جس رنگ میں اپنے کو رنگ لیتے نا پھر وہاں سے نکلیں گے آپ تو پھر رنگے میں نکلیں گے۔ ہولی میں کھیلے والے دیکھو کوئی کچے رنگ اختیار کرتا، کوئی پکے رنگ اختیار کرتا۔ پکے رنگ والے کو پھر دیکھو آپ ماشاءاللہ کالے صاحب بھی چمکتے، گورے صاحب بھی چمکتے اس میں، ہے نہیں؟ تو ہم بھی کسی کے پاس آئے تو رنگ جانا، ٹائم پاس کو نہیں آنا۔ میرے سے اکثر آ کے لوگ ذرا ہم مصافحہ کر کے پیر کو ہاتھ لگاتے ہیں، میں منع کرتا ہوں۔ مگر پرسوں ایک صاحب میرے پاس آئے، پیر پڑنے لگے تو میں روکا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اپنے والد کی جگہ آپ کو دیکھتے ہیں تو والد کے تو قدم بوس ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں رہا میرے پاس۔ تو ایک ہوتا وہ سب کر رہے ہیں، اپن بھی کر لے کے جانا کرتے ہیں۔ وہ خصوصاً میرے کو کوئی بھی ایسا کرا تو کیا یاد آتا معلوم، گھٹنے کو ہاتھ لگا کے یوں کر کے جاتے اکثر، کبھی لوگ یہاں نہیں باہر کی بات ہوں ویسا اتنا وہ مسجد میں بیٹھے کے بعد پھلانگتے وقت اپن پیر لگا تو کرتے نہیں، میں مار رہا ہوں بول کے مجبوری کو کر لے رہا ہوں، آپ کو برداشت۔ حرام کا نوالا 100 نکو میاں، حلال کا نوالا ایک بس کرتے۔ محبت دل میں رہنا بس ہے، یہ چومنے چاٹنے کی ضرورت نہیں۔ دل سے اگر آپ کی عقیدت ہے تو پھر آپ کو مزہ آتا۔ مجبوری میں کرے تو دل نہیں بول رہا، زبان نہیں بول رہی، ہاتھ نہیں بول رہا، چپ کیوں کرتے وہ عمل؟ تو یہ ایک ہوتا پیرا پڑھاتے بیٹھنا۔ ایک صاحب کو دیکھتا ہوں میں اکثر، یوں رکھ کے بیٹھ جاتے ہو، اس کے بعد انہیں آ کے بیٹھ کے چوم دیتے جاتے، ویسا نہیں۔ ہاں کوئی ایک آدھ عقیدت مند اپنے سے محبت کر رہا تو انہوں نے ایسا درجہ دے دیا، اس کے بعد میرے پاس جواب ہی نہیں رہا۔ تو خیر میں جدھر جا رہا تھا 11:15 ہو گئے، ادھر میں جا رہا تھا حج کو لے کے آپ کو، ابھی 11:15 ہو گئے، پورا حج کراؤں گا بولے تو بہت لمبا ہو جائیں گا، اس لیے مختصر یہ کہ میں موزم جہاں مارکیٹ پہ ایک جگہ پنکچر بنایا تھا اپنی گاڑی کا، 30-40 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے کئی دنوں کے بعد اللہ نے حج کا موقع دیا، تو ہم جب حج کو گئے تو ہماری عادت تھی کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو لے کے ہم عموماً جب بھی جاتے ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے ہمارے ساتھ، تو ان کے ساتھ پھرتے تھے مینا میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ۔ تو وہ ایک صاحب آ کے میرے ہاتھ پکڑ لیے، میں نے کہا کیا ہے سر، کون ہے آپ؟ بولے بھول گئے آپ؟ بولے بھول گئے کیا بابا، کیا کرا بول کے بھولوں گا تم کو؟ بولے حضرت موزم جب مارکیٹ پہ فلاں جگہ آپ آتے رہتے اور میں سلام علیک ہوتے رہتی۔ میرے کو ایسی حیرت ہوئی، مولانا کی تھیلی یاد آئی ابھی میرے کو۔ مولانا جیسا بولے نا کہ حج کے لیے پیسے رکھو، وہ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ہر پنکچر میں سے پہلے پیسے میں اپنے یہ ڈبے میں ڈالتا ہوں، پہلے پیسے جو ڈالتا تھا میں، اس کی وجہ سے میرے کو اللہ نے ٹکٹ کا انتظام کیا تھا۔ اور پھر میرے کچھ دوستوں نے، میرے قریبی لوگوں نے مل کے میرے کو پورے سفر کا انتظام کر دیا۔ جب جاتے تھے 6,000 روپے میں، 8,000 روپے میں، میں بولا میاں وہ پیسوں کی برکت نہیں ہے، ارادے کی وجہ سے پہنچے تو اللہ تمہارے ارادے کو دیکھا، وہ ارادہ تمہارے پیسوں میں برکت دے دیا۔ تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں، ہماری بہنیں بھی ہے، کوشش کرتے رہنا، ہر سال جا رہے کی کوشش کرو، کیا کرنے کا ہے، سب ذمہ داریاں ہو گئے تو ایک بازو والے کی ذمہ داری بھی کرو، آپ نے گئے تو نہیں گئے، کسی کو حج بدل کرا دو، آپ کی والدہ کے نام پہ کر دو۔ میں ایک اسکیم بنایا، دعا کریے کہ انشاءاللہ اگر وہ خوب کچھ پسند آ جائے تو کچھ لوگ ہماری مخالفت میں اترے ہیں
میرے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ کوئی عمرہ کرانا ہے تو حج کرانا ہے تو رجوع ہو، تو کوئی نہ کوئی رجوع ہوگا تو کسی نہ کسی ایک کو، اپنے امام صاحب کو یا مدرسے میں پڑھانے والوں کو، یا کوئی ایک ایسے ہی جو اللہ سے، اپنے اللہ کے رسول سے جڑے ہوئے ہیں، جو نمازی پرہیزگار ہے، ان کی سفارش کر دوں گا میں کہ بھئی ان کو بھیجو۔ دعا کرے کہ اللہ ہمارے اس کام میں ہماری مدد فرمائے۔ آئیے ذکر کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ پروردگار عالم، جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے موافق عمل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 جل جلالہ وعز شانہ وعز برہانہ. اللہ 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 جل جلالہ وعز شانہ وعز برہانہ. یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث واصلح لنا شأننا وتکلنا بطرفۃ عین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث واصلح لنا شأننا وتکلنا بطرفۃ عین۔ اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اے اللہ ان سب کی دلی دعاؤں کو قبول فرما، جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو آنے میں دیر ہو گئی ہے یا غیر حاضر ہے، ان کو وقت پہ آنے والا اور حاضری میں پابندی کے ساتھ آنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم کو ذاکرین میں، ساجدین میں، عابدین میں اپنا نام درج، ہمارے نام کو اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم کو صحیح معنوں میں سجدہ کرنے والا، صحیح معنوں میں ذکر کرنے والا، صحیح معنوں میں تیرے حبیب کی اطاعت کرنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے پیسے میں، ہماری عمروں میں، ہمارے نیک اعمال میں برکتیں عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جانے انجانے ہم سے اگر کچھ خطا ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما۔ اے اللہ جو حج کو جا رہے ہیں انہیں حج مبرور عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے گھر کے دیکھنے کے خواہشمند ہیں، طلبگار ہیں، ان کے لیے راستے کھول دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے مستجب الدعوات بنا دیجیے۔ اے اللہ جو ہمارے مسائل ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان مسائل کی یکسوئی فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ